نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اس سے قبل ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف پر گفتگو کریں گے۔ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ حضرت محترم، امام احمد بن حنبل اور کثیر ائمہ محدثین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف پر مبنی ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر آپ نے روانہ کیا اور اس کا سپہ سالار ساریہ نامی شخص کو مقرر کیا۔ اس دوران ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ ممبر پر ہی بلند آواز سے پکارنے لگے، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑھ لو، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑھ لو۔ اسی واقعہ کو حضرت عمر بن حارث نے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک خطبہ ادھورا چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑھ لو، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑھ لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ یہ جملہ 2-3 بار ارشاد فرمایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ جمعہ جاری رکھا اور اسے مکمل کیا۔ وہاں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے گمان کیا کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوران خطاب جوش و جنون کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جس میں انہوں نے بلند آواز سے ساریہ کو پکارا۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس حاضر ہوئے اور تمام ماجرا دریافت کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، یقیناً میں انہیں پہاڑ کے پاس لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ان پر آگے پیچھے سے حملہ کیا جا رہا تھا تو میں نے بے اختیار ہو کر پکارا، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو، تاکہ وہ پہاڑ کی اوٹ لے کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد خط لے کر حاضر ہوا اور اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ جمعہ کے روز جب سورج چمک رہا تھا تو ہم نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو۔ پھر ہم پہاڑ کی اوٹ لے کر دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے سرفراز فرمایا۔ حضرت محترم، یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ کشف سے اس جنگ کا مشاہدہ کیا اور اپنے فوجیوں کی رہنمائی کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف کے لیے بیٹھ کر مراقبہ کر رہے تھے، بلکہ وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کر دیا تھا جسے مقام تحدیث کہتے ہیں کہ سارے پردے آپ سے اٹھا دیے گئے تھے۔ حضرت محترم، اس واقعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کرامتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت ساریہ کا میدان جنگ میں ان کی آواز کا پہنچنا اور میدان جنگ کا انہیں وہیں سے کشف ہونا، یعنی میدان جنگ دکھا دیا جانا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں، جب یہ واقعہ رونما ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، یعنی مسجد نبوی میں جلیل القدر صحابہ تابعین کی موجودگی میں، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی جیسے اکابر صحابہ بھی موجود تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم کرامت اور عالی شان منقبت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جلالت
شان اور خلافت کے برحق ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس واقعہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامات کا ثبوت ہے۔ مثلاً آپ کو مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے کھڑے جنگ کے کشف اور مشاہدہ ہو جانا، اپنی آواز کو میدان جنگ میں موجود تمام صحابہ تک پہنچانا، اہل معرکہ میں سے ہر ایک کا آپ کی پکار کو سننا، بالآخر آپ کی برکت سے ان کا فتح یاب ہو کر واپس آنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غیب کے تمام پردے اٹھا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہوئے ایران میں ہونے والی جنگ کا کشف و مشاہدہ فرما لیا، اور آپ کی آواز کو صرف حضرت ساریہ نے ہی نہیں سنا بلکہ پورے لشکر کے ہزاروں صحابہ نے سنا۔ اے ساریہ، پہاڑ کی اوٹ لو۔ یہاں ضمناً اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف تو تھے ہی، مگر ان کی شان کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا۔ امام تاج الدین سبکی نے اپنی کتاب میں بیان کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ایک بار زلزلہ آ گیا۔ جب شدید زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھرتھراہٹ محسوس کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں اکثر درہ ہوتا تھا۔ آپ نے درہ زمین پر مارا اور کہا، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں تمہارے اوپر عدل نہیں کر رہا؟ آپ کے اس عمل سے اسی وقت زلزلہ ختم ہو گیا اور زمین تھم گئی۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف اور روحانی مقام ہے۔ اس واقعہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان فی الفور اس امر کی طرف کیوں گیا؟ کیا زمین پر عدل نہیں ہو رہا؟ گویا آپ نے اپنی اس فرمان سے یہ بھی واضح کر دیا کہ زلزلے اسی سرزمین پر زیادہ آتے ہیں جس پر عدل ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں نظام عدل حقیقی معنوں میں نافذ نہیں ہوتا۔ جہاں انسانی حقوق برباد ہوتے ہیں، لوگوں کے خون بہتے ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، بدعنوانیاں ہوتی ہیں، تباہی و بربادی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام توڑے جاتے ہیں، وہاں زلزلے ہی آتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں زلزلے کی مادی اسباب ہیں، وہاں روحانی اسباب بھی ہیں۔ حضرت محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کشف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف پر گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔